بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے بمصطفیٰ بخیشرا کے دین ہماؤس گربہو نہ رسیدی تمام بھولا بیس وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت مسلمان عزیزوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے آمین۔ اور قرآن و سنت کی ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام کے دامن میں رہ کر جن چیزوں کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک رب ذوالجلال کا آخری کلام قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے اوپر ہمارا ایمان ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ اس کی ادب پر، اس کی تعظیم پر، اس کے احکام پر، اس کی ہدایت پر ہم ہر طرح سے ایمان رکھتے ہیں، اس کی سچائی کے اوپر، سبحان اللہ۔ اور اس کی ادنا توہین کرنے والے کو بھی دامن اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ بے شک۔ اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ کفر ہر دور کے اندر مسلمانوں کے ایمان سے کھیلتا رہا اور ہر دور میں مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرتا رہا، لیکن کروڑوں سلام ہیں مسلم کے سینے کو سبحان اللہ۔ کہ ہر دور پر جہاں وہ عابد رہا وہاں اپنے ایمان کے اوپر پہرا بھی دیتا رہا، سبحان اللہ۔ اور حفاظت ایمان کے لیے اگر اسے مال کا نذرانہ پیش کرے دینے سے دریغ نہیں کرتا، حفاظت ایمان کے لیے اگر اسے وطن کا نذرانہ دینا پڑے وہ دینے سے انکار نہیں کرتا، حفاظت ایمان کے لیے اگر اسے اولاد کا نذرانہ دینا پڑے وہ دینے سے دریغ نہیں کرتا، حفاظت ایمان کے لیے اسے حتیٰ کہ اپنی جان بھی دینی پڑے تو مومن اور مسلمان اپنی جان دینے سے بھی انکار نہیں کرتا۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اور ان ایمانیات میں سے ایک ایمان قرآن، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے بے شک۔ اور اللہ کی صفت ہے اور رب کے کلاموں میں سے آخری کلام ہے، کلام ہے اس کا تورات، کلام ہے اس کی انجیل، کلام ہے اس کا زبور، کلام ہے اس کا صحیفے، لیکن جو سب سے آخری کلام ہے وہ رب ذوالجلال نے اس آخری امت کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کیا شرف ہے حضور کے صدقے بے شک۔ اس امت مسلمہ کا کہ ہمیں اگر نبی ملا تو رسول سبحان اللہ۔
ہمیں اگر قرآن ملا تو قرآن اعظم، واہ سبحان ہمیں امام ملا تو امام اعظم. سبحان اللہ اس امت کی شان ہے، بے شک اس امت کا مقام ہے، اس امت کا مرتبہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اسے بڑی بے شمار شانوں سے نوازا جو پہلی امتوں کا مقدر نہ بن سکی. ہمیں کتاب بھی ایسی ملی واہ جس کتاب جیسی کائنات میں فصیح و بلیغ کتاب کوئی نہیں، بے شک جس کتاب جیسا جو ہے وہ کائنات کے اندر کتاب کوئی نہیں، جس کی تاثیر جیسی کائنات کے اندر تاثیر کوئی نہیں، جس کلام جیسا نہ کائنات میں کلام ہوا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. اور کسی کلام کے اندر، کسی کتاب کے اندر وہ علوم موجود نہیں ہیں جو کائنات کے سارے علوم اس قرآن کے اندر موجود ہیں. اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے مثال، اپنی تاثیر کے اعتبار سے بے مثال، اپنا کلام الہی ہونے کے لحاظ سے بے مثال، اور زبان میں چاشنی کے لحاظ سے بے مثال. سبحان اللہ یہ قرآن اپنے دامن کے اندر ہر چیز جدا رکھتی ہے، اور یہ بے مثل صرف مولویوں کا دعویٰ نہیں، صرف مومنوں کا دعویٰ نہیں، صرف پیروں کا دعویٰ نہیں، صرف فقیروں کا دعویٰ نہیں، صرف ولیوں کا دعویٰ نہیں، صرف جو ہے وہ نبیوں کا دعویٰ نہیں. یہ بے مثل کتاب ہونے کا اس کتاب کا اپنا دعویٰ ہے، قرآن کا اپنا دعویٰ ہے، رب ذوالجلال کا دعویٰ ہے کہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں لا سکتا. قرآن کے چیلنجز ہیں کتاب کے اندر، قرآن کے اندر قرآن کے ہی چیلنجز ہیں. قرآن پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہے. میرے رب نے فرمایا بنا سکتے ہو، کوئی مخالفت آج نہیں ہونا شروع ہوئی قرآن کی، ہر دور میں قرآن کی مخالفت ہوتی رہی، آج ہی مخالفت نہیں ہوئی. اور جب بھی مخالفت ہوئی وہ اس وقت تھی جب قرآن اتر رہا تھا، اور قرآن اسی وقت ان کی مخالفت کے دروازے بند کر رہا تھا. مخالفت کا ایک پہلو یہ تھا کہ یہ گڑی ہوئی کتاب ہے، مخالفت کا ایک رخ یہ تھا یہ بندوں کی بنائی ہوئی کتاب ہے. تو رب ذوالجلال نے اس پر 4 چیلنجز کیے. فرمایا چلو بندوں کی بنائی ہوئی ہے تو تم بھی بنا لو، اگر یہ بندوں کی بنائی ہوئی ہے تو تم بھی بنا لو. اور پتہ میدان کتنا کھلا کیا، فرمایا 1 2 3 نہیں، کل بندے مل جاؤ. 1 2 3 نہیں، کل لا اجتماعت الانس والجن، فرمایا 1 2 نہیں، سارے مل جاؤ. اور صرف انسان نہیں، جن بھی مل جاؤ. چلو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوا، تم بھی بنا لو. اور اکیلے بیٹھ کے نہ بناؤ، سارے مل جاؤ. اور پھر جن بھی ملا لو، ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ. کہتا نہیں بنا سکتا، آپ ہی کہتا نہیں بنا سکتا. پھر یہ چیلنج بہت بڑا چیلنج تھا، بہت بڑا چیلنج تھا. سارا قرآن کون بنائے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اس منخ وچ بھی نہ رہو کہ بیٹا بڑا قرآن کے اوپر کون بنائے. فرمایا کرو نہیں کہ سارا بندا 10 سورتیں بنا چھڑو. سبحان اللہ 10 بنا چھڑو، میں نہ بڑیاں بنادا. بھئی سورہ بقرہ 2.5 سپارے دی کون بنادا، سورہ آل عمران سورہ نہ بنادا، چھوٹیاں 10 پوریاں کر سکتا. کوئی سورہ کوثر بنا لیندے، کوئی سورہ اخلاص بنا لیندے، کوئی سورہ فلق بنا لیندے، کوئی سورہ چھوٹیاں ملا کے 10 کر چھڑ دیں کہ لے مال کا آپ لیاں بھی 10. پھر قرآن نے چیلنج کیا کہ سارا قرآن بناؤ، تو سارے مل جاؤ، انسان بھی جن بھی کوئی نہیں. اچھا چلو نہیں بنا سکتے سارا قرآن 10 سورتیں بناؤ. آپ بتا گئے کہ بڑی 10 سورتیں بناؤ، چھوٹی بنا لو، جو بھی چھوٹی آخری 10 بنا لو. قرآن مقدس کی آخری 10 سورتیں بنا لو. پھر وہ 10 بھی نہ بنی، فرمایا چلو 10 بھی چھوڑو، ایک ہی بنا لو. فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور ساری نہیں تو نہ صحیح 10 114 نہ کل سورتیں 114. فرمایا اور ساری نہیں تو نہ صحیح 10 نہیں تو نہ صحیح، چلو ایک ہی بناؤ. ایک بناؤ، اس قرآن جیسی ایک بناؤ. قرآن کس طرح جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے. فرمایا پورا نہیں، چلو 10 نہیں،
ایک اچھا سورہ ایک بھی ہو نا، ایک سورت بھی ہو تو اس میں آیتیں 2-3 ہو سکتی ہیں. مثلا قل هو اللہ، قل هو اللہ اخلاص، قل هو اللہ احد ایک آیت، اللہ صمد دوسری آیت، لم یلد ولم یولد تیسری آیت، ولم یکن لہ کفوا احد. اچھا 4-5 آیتیں ہیں اس کے. سورت بڑی چھوٹی ہے اور کچھ 4-5 آیتیں اس کے اندر ہیں. اچھا اس سے بھی چھوٹے دیکھو، قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر، کوثر سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر، اور اس کے اندر بھی 3 آیتیں ہیں چاہے چھوٹی چھوٹی ہیں. انا اعطیناک الکوثر ایک، فصل لربک وانحر دو، ان شانئک هو الابتر تین. چلو بھی چھوٹی صحیح، سارے قرآن کی چھوٹی سورت صحیح، لیکن اس میں بھی 3 آیتیں ہیں، 3 آیتیں اس کے اندر بھی ہیں. اللہ فرما رہا ہے چلو بھی سارا لاؤ، بھی نہیں لا سکتے چلو 10 سورتیں لاؤ، نہیں لا سکتے چلو 1 سورت لاؤ، 1 بھی نہیں لا سکتے تو فرمایا پھر ہمارے کلام کی شان دیکھو. جاننا وہ کیا؟ فرمایا تمہیں پورے قرآن کا چیلنج کیا تم نہ لا سکے، تمہیں 10 سورتوں کا چیلنج کیا تم نہ لا سکے، تمہیں 1 سورت کا چیلنج کیا تم 1 سورت بھی نہ لا سکے. اب میں اس سے بھی چھوٹی بات کرتا ہوں، یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا سن لو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اور پورا نہیں بنتا تو نہ صحیح، 10 سورتیں نہیں بنتی تو نہ صحیح، 1 سورت نہیں بنتی تو نہ صحیح، اور 1 آیت نہیں بنتی تو نہ صحیح، اور 1 جملہ ہی بنا کے ایک جملہ بنا کے پتھر چھڑو. پوری آیت نہیں، پوری آیت نہیں، پوری آیت نہیں، جملہ ایک جملہ، ایک جملہ، ایک جملہ. اچھا باقی جملے آپ کو نہ آتے ہو لیکن یہ تو آتے ہیں. قبر میں رب نے فرشتوں نے پوچھنا مر ربک، مر ربک، یہ جملہ ہے، یہ جملہ ہے مر ربک. اور اللہ اندازہ یہ دے مگر بنا چھوڑو مر ربک، یہ جملہ ہے، جملہ ایک جملہ مر ربک. پورا جملہ سمجھ، جملہ وہ ہوتا ہے جس کو پڑھ کے بات سمجھ آ جائے، گل سمجھ آ گئی پوچھ دیا بھی تیرا رب کیڑا ہے. اے جملہ ہے، ایک جملہ ہے بھی اللہ پوچھ دیا تیرا رب کیڑا ہے. جملہ ہے، جملہ وہ ہوتا ہے جنہوں پڑھ کے تے گل سمجھ آ جائے، جنہوں پڑھ کے تے تشنگی باقی نہ رہے انہوں جملہ آندہ ہے، انہوں جملہ کیا جاندہ ہے. تے اللہ سوال رکھے نا قبر چ اس امت واسطے، وہ جو پہلا جملہ ہے مر ربک جس کو ہم سوال کہتے ہیں، اور بات سمجھ آگئی نہیں پوچھنا نہ پوچھ دے تیرا رب کیڑا. سمجھ آئی ہے تو کیا سنا اللہ و ربی، بھی سمجھ آئی ہے تو کیا سو اللہ و ربی. اگر سمجھ نہ آتی تو کہنے دی لوڑ کی اللہ و ربی. وہ اللہ منو تیری گل دی نہیں سمجھ آنی تو کی آنا ہے، اور منو تیرے سوال دی نہیں سمجھ آئی. سمجھ آگئی جملہ ہوتا ہوئے جنہی لفظ ایسے ہونے نے سمجھ آ جائے. اور مر ربو گئے 2-3 حرف ملے نے، نیم، نون، را، با، کاف، اے حرف ملے نے تے لفظ بن کے جملہ بنے ہیں. تے جملہ ہوتا ہوئے جنہی گجڑی جڑا پڑھی ہے تے سمجھ آ جائے. تے سمجھ آ گئی پوچھن والے نے پوچھیا اور 10 تیرا رب کیڑا ہے، تے 10 والے نے دسیا مینوں سمجھ آ گئی اللہ و ربی. سبحان اللہ. اور او یہ جدے واسطے راتاں نوں جاگدا سا کی پوچھ لیا، او یہ جدے واسطے راتاں نوں جاگدا سا. تو جملہ وہ ہوتا ہے جس بات کی سمجھ آ جائے اس کو جملہ کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے پورا قرآن، انہوں نے کہا بھی کڑیا قرآن کڑیا، فرمایا کڑیا تو تسی بھی کرو، جے کڑیا یہ تو تم بھی کرو. وہ پورا قرآن 114 سورتیں کرو، یا اللہ 114 سورتیں، فرمایا چل 10 کرو. نہیں 14 تو 114 نہیں کر سکتا 10 کرو. انہوں نے کہا یا اللہ 10، فرمایا چل 10 نہیں دے تو کرو. اور پوری ایک ہی کر چھڑو، چھوٹی تو چھوٹی نہ تو ہی نہ کر کوثر کڑو. جو تو قرآن نے کیا نہ کڑو. اے سورت کعبۃ اللہ تے لٹکائی میرے نبی نے، اے سورت لٹکائی میرے نبی نے کعبۃ اللہ دے اوتے. تے بڑے بڑے جڑے شاعر سن جنہوں نے اپنی شاعری تے بڑا ناز سی، گھروں
چکیاں اپنی کتاباں تے اج پاڑیاں لیا کے انہاں دے پاڑدے کیوں نے جدوں ایویں دا پڑھ نہیں سکدا جدوں ایویں دا پڑھ نہیں سکدا تے شاعری کا نہیں کرنی تے اللہ نے فرمایا چلو نہیں نہ پوری صورت بھی بنا سکتے تے اسی اور گھٹا دیندے ہیں یا اللہ گھٹا فرمایا پر نہیں لیا سکتے پورا قرآن 10 یا 1 صورت اور چلو ایک جملہ ہی چھوٹا جا لے آؤ ایک چھوٹا سا جملہ لاؤ تو یہ قرآن کا اور پھر پتہ کیا ہے سارے سمجھدار لوگ ہیں جدو دلیلہ مک جانا دلیلہ پھر کیوں دیا نہیں پھر گالا پھر لڑائی دلیل ختم ہو جائے تو اس کے بعد لڑائی ہوتی تو ایک بندہ دلیلہ دین دیا ہے تے اگلے بندے کو دی گل دا جواب تے ہوندا نہیں جدوں تک ہوندا رہے نا وہ دلیل دا جواب دلیل نہ دیندا رہے دلیل دا جواب دلیل نہ دیندا رہندا ہے جدوں تک ہوندے رہے تے جدوں نانا آئے دلیل دا جواب دلیل تے گل پیندا پھر گالاں کڈدا پھر تو میں دے آندا ہے پھڑو اینو گل دی سمجھ نہیں لگن دی جب دلیل ختم ہو جائے پھر جھگڑا ہو قرآن میں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سارے گئے تھے نا علاقے سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قرآن سناتا نا سارا کہ سارے بت توڑے جو سب سے بڑا تھا نا اس کے کندھے پہ کڑاڑا رکھا سب سے بڑے کے کندھے پہ کڑاڑا رکھا نا جب رات کو آئے ہو واپس آ کے نا تو نہ آگے وہ یہ نہیں بنے گا پر ساڑھے اللہ نہ کیوں کہ ساڑھے رب سر انہوں نے نہیں بنے ہیں سب تو بڑے دے کندھے تے کڑاڑا تو انہوں نے کہا ربا نال کی بنے بندے بھی تو پھر سیانے بھی ہوندے ہی انہوں آ کے ابھی گل تہاڈی صحیح ہے ہن کھوج تے انہوں نے کنے کم کیتا ہے تو انہوں نے کنے کیتا انہوں نے بھی ہور تے کوئی نہیں ایک کوئی جوان ہے ہر وقت انہاں دے خلاف ہی بولدا رہندا وہ گل ہی کوئی نہیں کردا انہوں آ کے ابھی یہ کام اودا ہی ہو سکدا ہے اور کسے دا نہیں کیوں انہوں نے کہا اودی وجہ کی ہے وجہ ہے جدوں کوندا انہاں دے خلاف ہی کوندا ہے جدوں کوندا انہاں دے خلاف ہی بولدا ہے اودا کام جے اور کسے دا نہیں دے انہوں نے لیاؤ پڑھ کے انہوں نے لیاؤ پڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے پوچھا میرا کام تو کیتا ہے کام میں تو کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان توحید پہ قربان منہج کیا تھا فرمایا انہوں پوچھو آئیرہ بڑھا جنا انہوں پوچھو پوچھ دے موٹے ترہ کے بیٹھا ہے انہوں پوچھو یہ دلیل سی اوتھے لیان واسطے جدے واسطے اللہ نے ابراہیم کو کلیا سی اور جدے واسطے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا نا اوتھے لیان دا طریقہ سی فرمایا اینو پوچھو مینوں سد لیا جے اینو پوچھو یہ سب تو تگڑا تے بڑا بھی ایڈے ڈیلے تے آنے نے اینو پوچھو یہ نہیں کہ انہاں نے گل سنی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تے قرآن آندا انہاں کہیا تینوں پتہ ہے کہ کوندے کوئی نہیں تینوں پتہ ہے کوئی نہیں کوندے اے گل کڈھانی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے منہ وچ انہاں کہیا جوانا اور تینوں پتہ ہے کوندے کوئی نہیں فرمایا اے کہ میں تہاڈی عقلاں تے اوتے توف کرنا ہے کوندے کوئی نہیں تے رب گل سبحان اللہ کوندے ہی نہیں تے رب گل منتے جب کوندے ہی نہیں تے تسی انہاں نوں کیوں اللہ منتے ایتھے مکیاں دلیلاں ہن دلیلاں مک گئی یا تے کواندے نہ انہاں یا انہاں نوں کواندے تے یا پھر لڑدے ہن دلیلاں مکیاں نا تے قرآن دا انہاں کہیا ساڑ دیو ابراہیم اے ساڑن دی وجہ تاں بنی سی دلیل مکی سی ساڑن دی وجہ تاں بنی دلیل مک گئی انہاں کہیا ساڑو ابراہیم پتہ چلا جب دلیلیں ختم ہو جائے نا تو پھر لڑائی ہوتی ہے پھر گالی گلوچ ہوتی ہے جب قرآن آیا نا قرآن کی مخالفت بڑی ہوئی ہر کسی نے کافر نے کی یہودی نے کی عیسائی نے کی بڑی ایک مخالفت یہ تھی یہ گڑا ہوا ہے ایک جو میں نے بھی پیش ایک اور بھی تھی قرآن نے سورہ آل عمران میں یہودیوں میں بیٹھ کر میٹنگ کی یہودیوں نے میں بڑی دفعہ کیا آج دے کتے نہیں یہودی آج دے کتے نہیں موٹ قدیمی کتے نے ایک نبیوں دے دشمن نے شروع ہوئی یہودیوں نے آپس میں مل کر میٹنگ کی اور میٹنگ یہ تھی کہ بھئی اس اسلام کے دیے کو کیسے بجھایا جائے اور کیسے اس کو ختم کیا جائے یہ میٹنگ تھی ان کی بڑے بڑے جو سمجھدار دانشور تھے نا انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا بھئی ایک طریقہ ہے اس کا انہوں نے پوچھا وہ کیا انہوں نے ایک ٹیم تیار کرو ایک ٹیم بندے تیار کرو جڑے کلمہ پڑھ جائیں بندے کرو تیار ہے جڑے اتوں
تو کلمہ پڑھ جان اللہ۔ سویرے جایا کر 2-4-5 رل کے کلمہ پڑھیا کر ہاں۔ تے شام تک بیٹھ کے انہوں دی گل بات سنن تے شامی آندا یہ گھڑیاں گلاں کردے نے انہوں پتہ ہی نہیں لگدا انہاں دا قرآن سچا ہے یہ سچی ہے یہ قرآن تے سچی ہے یہ انجیل تے شامی مرتد ہو جایا کرو مکر جایا کرو شامی مرتد اے انہاں کی گیم چلائی گیم انہاں آکھیا بھی سویرے بندے جایا کر تو دیہڑی تو رہا کر انہوں دے وچ پھرن ٹرن تے پھر آکھیا کرو انہاں نوں ککھ بھی نہیں آندا تے اپنے کول ہی بنے نے انہاں وا نہ کوئی وحی آندی ہے نہ کوئی قرآن ہے نہ آپ ہی کریا سب کچھ جدوں انہاں نے ڈرامے کیتے نا تے رب ذوالجلال کے رب وہ اپنے محبوب نو فرمایا محبوبہ انہاں کھیڈ رچائی ہے سویرے آندے نہیں تے شامی نہیں کرتے نہیں تے لوکاں دے دلاں وچ نفرت پاندے نہیں نفرت تیرے غلاماں دے دلاں وچ نفرت پان دی کوشش کرتے نہیں انہاں نو اعلان کر کے دس دے قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء اور تم کہتے ہو ہمارے اوپر آئے نبوت ہمارے اوپر آئے کہ اللہ کو مشورے دیندے ہوئے ساڑھے ہوتے آئے اللہ نے سر پہلا تاڑے نے کدے سر تے رکھنی اور ایک پاک رب نے کدے سر تے رکھنی ہے فیصلے پہلا ہی ہو گئے نے ہوتے آج آکے مشورہ دیندے ہو بھی سانو ملے پاک اور نبوت دی پاک ہر ایک دے سر چ نہیں جانی اور سار رب نے چن لائے نے تے انہاں سرا دا سردار محمد الرسول کتاباں بھی جڑی انہاں کہنیاں نے نا انہیں چن نہیں آجے انہاں کتاباں دی سردار بھی قرآن جی قرآن یہ آج بھی اس کی مخالفت ہو رہی ہر دور میں اس کی مخالفت ہوتی رہی اور لوگ اس کی مخالفت کرتے رہے اور ہر دور میں کتے اسلام کے خلاف بھونکتے رہے اسی ہفتے والے دن جو ابھی گزرا ہے آپ نے دیکھا سویڈن کی سرزمین کے اوپر ایک کتے نے جو ہے وہ قرآن کو آگ لگائی اور قرآن کو جلایا اور قرآن کی بے حرمتی کی مسلمانوں کے دلوں کو لوٹا اور مسلمانوں کے چین کو جو ہے وہ خراب کیا اطمینان جو ہے اس کو لوٹا اور زمین پر فساد برپا کیا فساد ایسا فساد جس میں صرف پاکستان بیدار نہیں ہوا جس میں صرف جو ہے کوئی ایک اسلامی ملک نہیں بلکہ 56-57 جتنے بھی اسلامی ملک ہیں جو لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس غلیظ حرکت سے وہ سارے جو ہیں وہ پریشان ہوئے اور سب نے جو ہے احتجاج بھی کیے اور ان کے خلاف جو ہیں وہ باتیں اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا حکومتوں نے کیا حکمرانوں نے کیا وزیروں نے کیا مشیروں نے کیا علماء نے کیا عشاق نے کیا مومنوں نے کیا مسلمانوں نے کیا 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 مسلمانوں کے دل کو لوٹا اور زمین کے اوپر فساد برپا کیا اور میں تمہیں رب کا قرآن سناؤں نا جو زمین پہ فساد برپا کرتا ہے اس کی سزا کیا سزا فسادی کی سزا کیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ المائدہ اٹھا کر دیکھو رب ذوالجلال فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ویسعون فی الارض فسادا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اب سزا شروع لگی اَن يُقَتَّلُوا اَوْ يُسَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ فرماتا ہے جو بندہ دو جرم کرے نا دو اکٹھے کرے یا دونوں میں سے ایک کرے جو بندہ دو جرموں کا ارتکاب کرے یا دونوں میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرے جرم کیا ایک یہ ہے یحاربون اللہ ورسولہ یحاربون اللہ ورسولہ ایک جرم یہ ہے اللہ رسول کی مخالفت کرے ایسا بندہ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے دوسرا جرم وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور زمین پر فساد پھیلائے فساد ایک بندہ وہ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے دوسرا وہ
جو زمین پر فساد پھیلائے. اب چوری کرنا فساد ہے, ڈاکہ مارنا فساد ہے, رہزنی کرنا فساد ہے. لیکن میرے بھائیوں, ڈاکے سے فساد علاقے میں پڑے گا, سوسائٹی میں پڑے گا, محلے میں پڑے گا. جس محلے میں ڈاکہ زنی ہو رہی ہے, رہزنی جہاں ہو رہی ہے, اتنے ہی لوگ بیزار ہوں گے. اور اگر کوئی ڈاکہ ایسا ہو جس سے کل مسلم انسانیت کے دل لوٹے جائے, تو وہ سارے ڈاکوؤں سے بڑا ڈاکو ہوگا. وہ سارے ڈاکوؤں سے بڑا ڈاکو ہوگا جس کے ڈاکے سے صرف جیب نہ کتری جائے, محلہ بیزار نہ ہو, شہر بیزار نہ ہو, جس سے جو ہے ملک کا صرف سکون نہ لوٹا جائے بلکہ پوری دنیا کا سکون لوٹا جائے. اب یہاں پر پاکستان میں مسلمان نہیں, دنیا کی آبادی کا 1.5 کروڑ سے زیادہ مسلمان, 1.5 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس کائنات میں بسنے والا, 56-57 اسلامی ممالک. اور ایک جگہ پر یہ ظلم ہوا کہ قرآن مقدس کو سویڈن میں ترکی سفارت خانے کے سامنے جلایا گیا. اب صرف سویڈن کے مسلمان بیزار نہ ہوئے, جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ بھی پریشان ہوئے, انہیں بھی غمگین کیا گیا. جو سارے یورپ میں رہتے ہیں انہیں بھی غمگین کیا گیا, جو ترکی میں رہتے ہیں انہیں بھی غمگین کیا گیا, جو پاکستان میں رہتے ہیں انہیں بھی غمگین کیا گیا, جو ہندوستان میں رہتے ہیں انہیں بھی غمگین کیا گیا, بلکہ پوری کائنات میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کو غمگین کیا گیا, انہیں پریشان کیا گیا, ان کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی گئی. ایسا مجرم جو پوری دنیا پر فساد پھیلا دے, ایسی نازیبا حرکت کرے جس سے پوری دنیا فساد کی لپیٹ میں آ جائے, اس ڈاکو کی سزا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اَن يُقَتَّلُوا اَوْ يُسَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں یا تو اس کے ڈکرے کر دیا جائے, یا اس کو سولی چڑھا دیا جائے, یا اس کا دایاں اور بایاں ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے, یا پھر اس کو قیدی بنا دیا جائے. 4 سزائیں, 4. پھر سنو, اَن يُقَتَّلُوا اَوْ يُسَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ. ایک پاسے دا ہاتھ تے دوجے پاسے دا پیر, ایک پاسے دا ہاتھ تے دوجے پاسے دا پیر, وہ کٹیا جائے. پہلی کی اَن يُقَتَّلُوا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو قتل کیا جائے, ڈکرے ڈکرے کیا جائے, صرف نہ گولی ماری جائے بلکہ عبرت کی سزا دی جائے. دوسری کیا ہے؟ اس کو سولی چڑھا دیا جائے. تیسری کیا ہے؟ ایک ہاتھ دوسرا پاؤں, اگر دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں, اگر بایاں ہاتھ ہے تو دایاں پاؤں, خلاف الٹ ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں. اور چوتھی سزا یہ ہے, اسے علاقے سے نکال کر کسی اور علاقے میں جا کر قید کر دیا جائے, اسے زمین سے دور کر دیا جائے. اگلی بات سننے والی ہے, اتنی سزائیں دے کر بھی نا رب ذوالجلال کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا. بندے کو اتنی سزا مل جائے, ڈکرے کر دیا جائے, سولی چڑھا دیا جائے, ہاتھ پاؤں مخالف سمت کے کاٹ دیے جائیں, یا اس کو ملک بدل کر کے قیدی بنا دیا جائے, اب تو غصہ ٹھنڈا ہونا چاہیے تھا. نہیں, رب ذوالجلال کا اعلان سنو, ابھی بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, بلکہ رب ذوالجلال نے اس کے اوپر اعلان کیا, فرمایا دنیا والوں یہ کام کرو مومنوں, لیکن ذالک لہم خزی فی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ جتنی سزائیں ہیں نا یہ اس کے لیے دنیا کی ذلت ہے, دنیا کی ذلت. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تے جتنا عدالت میری سجنی ہے نا اتنا تیرا عذاب ہوئے گا, پر دنیا میں تیری سزا. یہ دنیا دی سزا ہے, دنیا دی, اے دنیا دی سزا ہے. قرآن دی بے حرمتی دنیا دی سزا ہے. مارو, قتل کرو انہوں, قتل کرو انہوں, سولی چڑھاؤ, ایسے ذلیل شخص دے سجے کھپے ہاتھ کٹو, ایسے
ایسے ذلیل شخص کو ملک بدر کر کے قیدی بناؤ یا زمین چ دنسا دیو ختم کرو اس ظلم نو. فرمایا سنو ابھی بھی میرا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا. یا اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا یہ تو دنیا کی ذلت ہے دنیا کی, آخرت میں آپ دوں گا, آخرت میں اس کو آپ دوں گا. عزیزان گرامی قدر, کیا ہے رب ذوالجلال کا قرآن اور کیا ہے قرآن کی عظمتیں اور کیا ہے قرآن کی شانیں. عزیزان گرامی قدر, میں یہ عرض کر رہا تھا اس قرآن کو مٹانے کی بس آج ہی سازش نہ ہوئی, ہر دور میں ہوئی, پر چوڑوں کو کیا بتا رب ذوالجلال نے محبوب کو بیجا بعد میں تھا, وعدہ پہلے فرمایا تھا. محبوب کو بیجا بعد میں تھا, وعدہ پہلے فرمایا تھا. کیا وعدہ تھا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کیا وعدہ تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. مجھے واسے کہو نا سبحان اللہ. وعدہ کیا تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. محبوبہ تیرا دین نہ مکے میں, نہ تیرا دین مدینے میں, نہ تیرا دین شام میں, نہ تیرا دین لبنان میں, نہ تیرا دین روم میں, نہ تیرا دین امریکہ میں, نہ تیرا دین برطانیہ میں, نہ تیرا دین ہندوستان میں, نہ تیرا دین پاکستان میں, نہ تیرا دین مشرق میں, نہ صرف مغرب میں, نہ صرف شمال میں, نہ صرف جنوب میں. میں وعدہ کرتا ہوں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تیرا دین کائنات کے سارے دینوں پر غالب آ کر رہے گا. یہ تو لذت آئے گی نا اس دن جب حضرت عیسیٰ آئیں گے. کہو نا سبحان اللہ. سواد آنا ہے اس دن جدھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے اعلان کر دیتا مشرق آنے اب تسی بھی سن لو, مغرب آنے اب تسی بھی سن لو, شمال آنے اب تسی بھی سن لو, جنوب آنے اب تسی بھی سن لو. کی اعلان ہے, فرمایا سارے محمد دے دین دے نوکر بن جاؤ. لیکن میں نانا میری یہ گل منی تے میں مگر چڑھ چڑھ کے توڑا تھا کہ توڑی وہاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے بندوں کو, جس نے نہ کلمہ پڑھا وہ قتل کریں گے. اور اونی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جب روئے زمین سے چپے چپے دے محمد الرسول اللہ نے. رب ذوالجلال کا بات ایک بات. دوسری بات اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. مجھے واسے کہو نا سبحان اللہ. میں کہتا ہوں سویڈن کے چوڑے کو اور ایک کاغذوں سے تو جلا دے گا, مسلمانوں کی زبانوں سے کون ختم کرے گا؟ اور مجھے بتا مسلمانوں کے دلوں سے کون کھچے گا؟ آج نہیں جلائے گئے, ہر دور میں اسلام کو شکست دینے کے لیے جلائے گئے, پر قربان جائیے ہر دور دے حافظہ دے قاریہ دے مسلمانہ دے مولویہ دے اور تے خانیہ دے بیچ بے کے تے بوک کٹ کے نام تے قرآن بالا نو یاد قرآن دے رہے تے محمد دے قرآن دے سارے لوان دے رہے. آج بھی ہماری مسجد میں آج ہماری مسجد میں ایک بچے نے قرآن پاک حفظ کی ہے. صاحب صاحب سارے تشریف فرماتے محترم حافظ شاری صاحب, آپ نے قرآن مقدس کو حفظ کر لیا اور قرآن مقدس جو ہے پورے کا پورا اپنی اندر جو ہے وہ محفوظ کر لیا. ایک لئے آخر وقت ہے کہ مدرسہ قرآن میں بچے نے یہ مدرسہ میں داخلے اوپن ہے. ضرورت ہے میرے بھائیوں اس عمر کی, جس طرح تمہارے دین کو لوٹا جا رہا ہے اور جس طرح تمہارے دین کی مخالفت ہو رہی ہے, مسلمانوں چیلنج ہے تمہارے لیے کہ دنیا کی لذتوں سے الگ ہو جاؤ اور دنیا کی محبتوں کو چھوڑ دو اور قرآن سے ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کرو. تمہارے نبی نے نصاب دیا تھا تمہیں, فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. اپنے بچوں کو 3 چیزیں پڑھاؤ, اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھلاؤ, اپنے بچوں کے دل میں 3 چیزیں ڈالو. آقا وہ کون سی؟ فرمایا حب نبیکم, حب نبیکم, وحب اہل بیتہ, وتلاوت القرآن. اور میرے نبی کے فرمان کا مفہوم یہ ہے, اور تیرا پتر ڈاکٹر نہ بن سکے تو نہ صحیح,
اور انجینئر نہ بن سکے تے نہ صحیح، اور تیرا پتر کوئی افسر نہ بن سکیا تے نہ صحیح، اللہ دے نبی نے فرمایا اور کچھ نہ بنایا تے محمد کا عاشق ضرور مصطفیٰ کا عاشق ضرور بنانا، اور صرف مصطفیٰ کا نہیں، مصطفیٰ کی آل کا بھی عاشق بنانا، مصطفیٰ کا عاشق بنانا، مصطفیٰ کی آل کا عاشق بنانا، اور صرف یہیں پر بس نہیں، تلاوت القرآن۔ تیرے بیٹے کو انگریزی نہ پڑھنی آتی ہو نہ صحیح، اور تیرے منڈے کو انگریزی نہ پڑھنی آئے تے نہ صحیح، اللہ دے نبی نو پوچھو کی پڑھنا آنا چاہیے، فرمایا اور کچھ پڑھنا آئے نہ آئے قرآن ضرور آنا چاہیے۔ تلاوت القرآن۔ میں بھی باپ والا، آپ بھی باپ والے، اپنے اپنے سینوں سے پوچھو کس نے اپنے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھنا سکھلا دیا ہے؟ کون ہے جس کا بیٹا قرآن کی 10-12 سورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ میرا ایک ہی دعا کرو اللہ سلامت رہے، ایک ہی ہے میرا، میں حافظ بنایا ہو بیٹا، حافظ بنایا، ایک ہی حافظ بنایا، میں نے ڈاکٹر نہ پڑھے تھے نہ صحیح حافظ تے پڑھے، اور کچھ نہیں تے کل نبی ہوئے تے دسنا نے بنا کے انہیں ایک دیتا سی میں تینوں دے چھڑے، سونیا ایک سی پر میں تینوں دے چھڑے، میں لوگا نہیں ہوں رکھیا، تو آکھیا سے بھی قرآن آندہ ہوئے آندہ ہوئے آندہ ہوئے، میں لے کے آئے میں تیرے قرآن دا حافظ بھی بناتا ہے بھائی۔ یہ جذبہ کرو نہ پہلو، یہ جذبہ کرو، 5-7 جنہیں دیکھ دے چھڑو، میں ممبر رسول ایک کوئی 4 تیاں دے پوت ایک کوئی میں دے چھڑے، ایک دل کرتا سی آپ بنے آؤ بنے آنجو یہ آپ ہی آخر میں آپ بنے، یہ جس کے 3-4 کو کرے میں جذبہ پہلو کہ وہ سویڈن والے چلا رہے ہیں نا، ان کتوں کو پیغام دو نا، اور کہاں سے چلاؤ کے ساتھ اولادہ ہی محمد دیا نوکر بنا چھڑی، اور ایسا رب دے حبیب دیا نوکر بنا چھڑی نے اولادہ کتوں جلائے گا۔ اور اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں، اپنے حکمرانوں کے لحاظ سے ان حکمرانوں کو کہاں سے لائے جس ایک کو آواز دیتی تھی نا ایک خاتون، تو میلوں سفر کر کے اس کی عزت کے لیے پہنچتے تھے۔ حجاج بن یوسف کے ظلم اپنی جگہ، حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے نا، ظلم اپنی جگہ، پر ایک روز ہی بال کتابیں جو پڑھ دینا نا، محمد بن قاسم آیا سی سندھ میں کی لینا آیا سی، محمد بن قاسم یہ سارے پڑھ دے نا، محمد بن قاسم آیا سندھ میں روزانہ سن دے نا کتاباں میں، تے بچے بھی پڑھ دینے نہیں بھی قرآن پڑھے تو جاتے سکولے پڑھ دینے کہ محمد بن قاسم آیا سی کراچی جو نے اسلام تے چڑھے لائے سر آیا کیوں سی، آیا کیوں سی تے کلیا کنے سی، حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا، کیوں بھیجا تھا؟ راجہ داہر مسلم عورتوں کو سزا دیتا تھا، راجہ داہر مسلم عورتوں کو سزا دیتا تھا، حجاج بن یوسف نے اپنا نمائندے بھیجے، فتح نہ بنی تو محمد بن قاسم کو بھیجا، تاریخ کے ورگے آج بھی چوبا جوان تھا 17 سال کا، محمد بن حجاج کا دماد بھی تھا 17 سال کا جوان، کیسی جرنیلی اپنے سینے میں رکھتا تھا، جب تک سندھ کو فتح نہیں کیا واپس نہیں پڑھا۔ کیوں آیا؟ ایک عورت کی پکار کے اوپر آیا، صرف ایک عورت کی پکار پر محمد بن یوسف کہ محمد بن حجاج کے بھیجنے کے اوپر ایک بادشاہ نے بھیجا کہ جا کر میرے دین کی وہاں پر تبلیغ کر، تو اس نے تبلیغ کر کے دکھائی، اور اس سے بھی پیچھے کی سناؤ نا تو تمہیں رشک آئے گا، رشک۔ اللہ کا ایک فیصلہ قرآن میں، کیا اللہ قرآن میں ایک فیصلہ فرماتے ہیں، تم بھی سنو اور مجد کرو اس فیصلے کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک بات کا اعلان کرتے ہیں، وہ اعلان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ واولئک فی العذلین۔ اللہ فرماتا ہے سن لو، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی العذلین، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اے اللہ پہ آمداد ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اونچی بات سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ پہ آمداد ہے، اللہ پہ آمداد ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جن نے اللہ رسول دے مخالفہ دے نال، اللہ
کون نے اللہ رسول دے مخالفت کی حالت کی؟ فرمایا سن لو ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جنہ اللہ رسول دے مخالفتہ نال دوستی کیتی، دوستی اولئک فی العدلین، سبحان اللہ، وہ ذلیل ترین انسان ہے، ذلیل ترین، ازلو ازلو ازلو، اس میں تفضیل ہے، میرے وقت دھیان رہے، ازلو اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل کی ہوتا ہے، اس میں تفضیل ہے، آزان پڑھ دے انہوں تو کیا ہے اللہ اکبر اکبر اکبر، اس میں تفضیل وہ ایڈا وڈا ایڈا وڈا ایڈا وڈا ایڈا وڈا ایڈا وڈا ہے، وہ دیکھا وڈا اور کوئی بھی نہیں، اکبر اس میں تفضیل، اجمل اس میں تفضیل، اطہر اس میں تفضیل، احسن اس میں تفضیل، ایسے وزن دے ازل، اللہ فرماتے ہیں جن نے بھی اللہ رسول دے مخالفان اور پیار کی تنا اور کون نے کون، فرمایا ازل اور ذلیل ترین انسان ہے جن نے اللہ رسول دے مخالفان دے نال دوستی کی تھی، اور ذلیل ترین انسان، ذلیل ترین حکمرانوں کو پیغام ہے جو اللہ رسول کی مخالفت کرے اس سے پیار نہیں ہو سکتا، اور مجھے کہنے دو، اور جب رات ہو پھر دن نہیں ہوتا، جب دن ہو پھر رات نہیں ہوتی، جب بارش ہو پھر چھاؤں نہیں ہوتی، جب چھاؤں ہوتی ہے خشکی نہیں ہوتی، جب خشکی ہوتی ہے پھر بارش نہیں ہوتی، اور جب دھوپ ہوتی ہے پھر چھاؤں نہیں ہوتی، جب چھاؤں ہوتی ہے پھر دھوپ نہیں ہوتی، جہاں ظلمت ہوتی ہے وہاں نور نہیں ہوتا، جہاں نور ہوتا ہے وہاں ظلمت نہیں ہوتی، اور سن لو جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں کفر نہیں ہوتا، جو اللہ رسول کا پیارا ہوتا ہے وہ کافروں کا یار نہیں ہوتا، وہ کافروں کا یار نہیں ہوتا، وہ کافروں کا یار نہیں ہوتا، جو اللہ رسول سے پیار کرے وہ کافروں کا یار نہیں ہوتا، نہیں تو پھر پڑھو پھر صحابہ کرام کی عظمتیں، صحابہ کرام کی عظمتیں دیکھو، تمہارا دل وجد کرے صحابہ کرام کیسے تھے، ان کی عظمت کیسی تھی، ان کی شان کیسی تھی، اور علماء سے نہیں اب سن کے تم بھی مولوی ہو گئے ہو، بتاؤ بدر میں کون آیا تھا، بدر میں کون آیا تھا، ادھر سے مدینے سے کون آیا تھا، ادھر مکے سے کون آیا تھا، ادھر سے مصطفیٰ آئے تھے، ادھر سے مہاجرین آئے تھے، ادھر سے انصار آئے تھے، ادھر سے مصطفیٰ کا قبیلہ آیا تھا، قریشی آئے تھے، قریشی آئے تھے، قریشی، اور بدر کا میدان سجا تھا، سرکار نے بھیجا اور انصاری خود گئے تھے، مدینے والے آپ گئے تھے، آگے سے کافروں نے قریشیوں نے کہا تھا اور تسی کدھر آگئے ہو، انہوں نے کہا لڑن تو اٹرفنا تو انہوں نے کہا تو انہوں لڑائی کو نہیں چلو واپس، خانہ قریشی کر لو قریشی، ادھر آیا عتبہ، ادھر آیا شیبہ، ادھر آیا ولید، عتبہ تے شیبہ دو سکے برا، تے ولید انہوں دا پتر، ولید عتبہ دا پتر سی، عتبہ ولید شیبہ، عتبہ شیبہ ولید بن عتبہ، عتبہ تے عتبہ دا پتر تے دا برات دا چاچا، ادھر ہے سکے آئے سکتے کون سب قریشی، کوئی حضور کا خاندان سے انہوں نے کہا چلو واپس، اور تو اٹھے نہ نہیں لڑنا، انہوں نے کہا کننے نہ لڑنا جی، انہوں نے کہا قریشیاں نہ لڑنا، قریشیاں نہ، تو اٹھے نہ ساڑھی لڑائی کوئی نہیں، تو اٹھے نہ ہمیں لڑائی باتیں نمی بہ گئی ہے، نہیں تو اٹھا ساڑھا تعلق ہی کوئی نہیں، آسانی لڑنا تو اٹھے نہ، واپس آئے نہ مصطفیٰ نے فرمایا ہویا آگئے ہو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لڑ دے نہیں، وہاں دنے قریشیاں ہاشمیان، میرے نبی نے بیکھیا نہ مجمع دے، آنکھ بھائی حضرت علی دے، آنکھ بھائی حضرت حمزہ دے، آنکھ بھائی چتائے دے پتر و بیدر دے، فرمایا تننے اٹھو، مکے جا کے نہ انج، اور بدر دے بیچ جا کے تے انج گت بگتا ہوئے نا، دلیل آسمان نے بیکھیا، اور رشتے ٹوٹ گئے، خون ٹوٹ گئے، پیار بک گئے، قبیلے بک گئے، ادھر آج قبیلہ، ادھر حضرت علی، ادھر حضرت حمزہ، ادھر جڑا جی حضرت عبیدہ، ادھر آیا جے عتبہ، ادھر آیا جے شیبہ، ادھر آیا جے ولید، تے گت مگتا ہوئے نا، تے نیلے آسمان نے بیکھیا، چھڑو نیلے آسمان میں، قدرت دیا آنکھاں نے بیکھیا، اے ساگ ساگا نو وڈن ڈائے نے، تے پوچھیا کدی ساگ ساگا نو وڈن دے نے، فرمایا او وڈن دے نے، یا اللہ کدو، فرمایا جو سینے چ
ਇੱਥੇ ਮੁਸਤਫਾ ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਵੱਢਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ